امریکہ کی سرکاری تاریخ میں ایک ایسی رپورٹ موجود ہے جس کے اندر خود امریکی سینٹ نے تسلیم کیا کہ ان کی اپنی خفیہ ایجنسی نے دنیا کے منتخب لیڈروں کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے۔ یہ کوئی سازشی تھیوری نہیں، یہ 1975 کی چرچ کمیٹی رپورٹ ہے جو خود امریکی کانگریس نے تیار کروائی تھی۔ تو جب خود اسٹیبلشمنٹ اپنے کاغذات میں یہ لکھ دے کہ ہاں ہم نے یہ کیا، تو پھر باقی جتنے کیسز مشکوک لگتے ہیں وہ اتنے بے بنیاد بھی نہیں لگتے۔ دیکھیے، بات یہ نہیں ہے کہ ہر ملک کا لیڈر جو مر گیا اسے امریکہ نے مارا، بات یہ ہے کہ ایک پیٹرن بار بار دہرایا گیا اور اس پیٹرن کے پیچھے ایک لاجک ہے، ایک اکنامک اور جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ پیٹریس لوممبا کا نام لیں، یہ کانگو کا پہلا منتخب وزیر اعظم تھا۔ جنوری 1960 میں آزادی کے بعد کانگو کے پاس دنیا کا سب سے بڑا کوبالٹ اور یورینیم کا ذخیرہ تھا، وہی یورینیم جو ہیروشیما پر گرائے گئے بم میں استعمال ہوا تھا۔ لوممبا نے یہ وسائل مغربی کمپنیوں کی بجائے اپنے ملک کے استعمال کرنے کی بات کی اور سوویت یونین سے مدد بھی مانگی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جنوری 1961 میں اسے پکڑ کر ٹارچر کیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ 2002 میں بیلجیم کی حکومت نے باقاعدہ معافی مانگی اور امریکی سینٹ کی چرچ کمیٹی نے بھی دستاویزات میں تسلیم کیا کہ CIA نے اس کے قتل کے منصوبے پر کام کیا تھا۔ یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ کیا ہوا، سوال یہ ہے کہ ایک آزاد ملک کے پہلے وزیر اعظم کو آزادی کے 6 مہینے کے اندر کیوں راستے سے ہٹانا ضروری سمجھا گیا۔ اب رینے شنائڈر کا کیس دیکھیں، چلی کا یہ کوئی صدر نہیں تھا، یہ آرمی چیف تھا، لیکن اس کا موقف یہ تھا کہ فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اکتوبر 1970 میں اس وقت آڑے آیا جب امریکہ چلی میں سالو ادور آنلے کی منتخب حکومت کو روکنا چاہتا تھا۔ چرچ کمیٹی کی دستاویزات کے مطابق CIA نے ایک آپریشن چلایا جسے ٹریک 2 کہا جاتا ہے اور اسی دوران شنائڈر کو گولی مار دی گئی۔ 3 دن بعد وہ اسپتال میں چل بسا اور پھر 3 سال بعد 1973 میں خود آنلے کی حکومت کو بھی فوجی بغاوت کے ذریعے ختم کر دیا گیا، جس میں امریکی حمایت یافتہ جنرل پنوشے اقتدار میں آیا۔ آنلے صدارتی محل کے اندر ہی مارا گیا اور اگرچہ آفیشیل ورژن یہ ہے کہ اس نے خودکشی کی، لیکن جس ماحول میں یہ ہوا اسے سادہ خودکشی کہنا بذات خود ایک تنازع ہے۔ ایران کا ذکر کیے بغیر یہ کہانی ادھوری رہے گی۔ 1953 میں ایران کے منتخب وزیر اعظم محمد مصدق نے ایرانی تیل کی صنعت کو نیشنلائز کیا تھا، یعنی برٹش کمپنی سے واپس لے کر ایران کے کنٹرول میں دیا۔ اس کے جواب میں امریکہ اور برطانیہ نے مشترکہ طور پر ایک آپریشن چلایا جسے آپریشن ایجیکس کہا جاتا ہے۔ مصدق کو قتل نہیں کیا گیا، لیکن اسے اقتدار سے ہٹا کر گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور وہ وہیں 1967 میں فوت ہوا۔ یہ کیس اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ صرف قتل کا معاملہ نہیں، یہ ثابت کرتا ہے کہ جب براہ راست قتل ممکن نہ ہو تو حکومت گرانا بھی اتنا ہی مؤثر ٹول ہے۔ پھر پاناما کا عمر ہے، یہ بندہ پاناما کینال کا کنٹرول امریکہ سے واپس لینے میں کامیاب ہوا تھا 1977 کے معاہدے کے ذریعے، لیکن اس کے 4 سال بعد جولائی 1981 میں اس کا نجی طیارہ پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ آفیشیل وجہ خراب موسم بتائی گئی، لیکن یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس حادثے میں امریکی ملوث ہونے کا کوئی مصدقہ ثبوت آج تک سامنے نہیں آیا۔ یہ محض ایک شبہ ہے جو بعد میں کچھ سابق CIA اہلکاروں کے بیانات سے مزید گہرا ہوا مگر ثابت نہیں ہوا، اور یہی وہ لائن ہے جہاں ہمیں فرق کرنا سیکھنا چاہیے ثابت شدہ دستاویز اور محض شک کے درمیان۔ اب ذرا ویتنام چلتے ہیں۔ نیگوڈن ڈیم جنوبی ویتنام کا صدر نومبر 1963 میں اپنے ہی جرنیلوں کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن امریکی حکومت کو اس بغاوت کا پہلے سے علم تھا، بلکہ واشنگٹن کی طرف سے بغاوت کرنے والے جرنیلوں کو گرین سگنل بھی دیا گیا تھا۔ یہ بات بعد میں پینٹاگون پیپرز میں سامنے آئی۔ ڈیم کو مارنے کا حکم شاید براہ راست نہیں دیا گیا تھا، لیکن جس طرح امریکہ نے آنکھیں بند رکھی وہ خود ایک فیصلہ تھا۔ اب اگر آپ ان سارے کیسز کو اکٹھا رکھ کر دیکھیں تو ایک بات صاف نظر آتی ہے، کوبالٹ ہو، تیل ہو، نہر کا کنٹرول ہو یا سوویت بلاک سے قربت کا شبہ، ہر بار وجہ مختلف تھی لیکن نتیجہ ایک جیسا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف سرد جنگ کا معاملہ نہیں تھا۔ چرچ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق جب امریکی کانگریس نے 1976 میں ایگزیکٹو آرڈر 11905 پاس کیا تو اس میں باقاعدہ لکھا گیا کہ امریکی حکومت کا کوئی ملازم کسی غیر ملکی سیاسی قتل میں ملوث نہیں ہوگا، یعنی خود امریکہ کو یہ قانون بنانا پڑا کیونکہ ماضی اتنا واضح تھا کہ اسے چھپانا ممکن نہیں۔ لیکن یہاں ایماندارانہ بات یہ بھی ہے کہ ہر بار حتمی ثبوت نہیں ملتا۔ کچھ کیسز جیسے لوممبا اور شنائڈر دستاویزات کے ذریعے ثابت شدہ ہیں، کچھ جیسے توریخ کا طیارہ حادثہ ابھی تک شک کی حد تک ہے، اور یہی فرق ہمیں سمجھنا چاہیے، ورنہ ہم خود بھی اسی الزام تراشی کے کھیل کا حصہ بن جاتے ہیں جس پر ہم تنقید کر رہے ہیں۔ اصل سبق یہ نہیں کہ امریکہ ہر برائی کی جڑ ہے، اصل سبق یہ ہے کہ جب کسی چھوٹے ملک کے پاس کوئی اہم وسیلہ ہو
اور اس کا لیڈر اسے اپنی قوم کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرے تو تاریخ میں بار بار یہی دیکھا گیا کہ بڑی طاقتوں کے مفادات اس آزادی کے راستے میں آ جاتے ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو طریقہ کبھی گولی ہوتا ہے، کبھی بغاوت، اور کبھی محض ایک ایسا حادثہ جس کی تفتیش کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ سوال یہ نہیں کہ اگلا نمبر کس کا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا کوئی چھوٹا ملک اپنے وسائل پر اتنا کنٹرول حاصل کر سکتا ہے کہ یہ پیٹرن ٹوٹ جائے؟ اور اگر آپ کے خیال میں ان میں سے کوئی کیس ابھی تک پوری طرح سامنے نہیں آیا تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیونکہ تاریخ کے یہ باب اکثر ادھورے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔